بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 21 کا خلاصہ۔ مبلغ دو چیزوں کا اہتمام کرے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ دین کی دعوت دینے والے داعی اور واعظ کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کا اہتمام۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ نماز انسان کو فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ منکر ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر دلیل شرعی ہو، اور فحشا اس گناہ کو کہتے ہیں جس کو ہر عقل مند شخص برا اور نامناسب سمجھے۔ بسا اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا۔ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز بندے سے اس کے گناہ چھڑوا دیتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ روکنا اور ہے، چھڑوانا اور ہے۔ نماز پورے آداب کے ساتھ ہو تو پھر گناہوں سے روکتی ہے۔ ہجرت کا حکم۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے دین پر چلنا دشوار تھا تو پہلے انہیں صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مشکل ہو تو ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے کی طرف چلے جائیں جہاں دین پر چلنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ ہجرت کرنے پر شبہ کا ازالہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت میں ایک شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ہجرت کے وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی ہے، جب دوسرے علاقے میں ہجرت کر کے چلے جائیں گے وہاں روزگار کی ترتیب کیسے بنے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے جانور ہیں، کوئی بھی اپنا رزق ساتھ اٹھا کر نہیں چلتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، تو کیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے لیے اپنا وطن چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ انہیں رزق نہیں دیں گے؟ مشرکین کی مصیبت کے وقت پکار۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے اور پھنس جاتے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اخلاص کے ساتھ پکارتے۔ مشرک بھی سمجھتے تھے کہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ دعا اخلاص سے ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن ہو جاتے تھے، بلکہ اس گھڑی میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس مشکل سے خدا کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اس بری عادت اور اس احسان فراموشی کو یہاں ذکر کر کے ان پر رد کیا گیا ہے۔ مشکلات سے ہارنا نہیں چاہیے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو شخص ہمارے دین کے راستے میں مشقت برداشت کرے اور محنت کرے ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ آیت دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان ہمت نہ ہارے بلکہ مسلسل کوشش و محنت میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرما کر راستے کھول دیتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبل سبیل کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، تو دین کو ایک خاص حیت یا مخصوص محنت میں محدود کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس لیے میں یہ بات اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے ہیں: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اور اس کام کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ سورۃ الروم۔ اس سورت کے آغاز میں ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کی فتح کی پیشین گوئی کی گئی جو 7 سال بعد پوری ہوئی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ سورۃ روم مکی ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی دین اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ شروع صورت میں ایک عظیم پیشین گوئی کی گئی ہے جس میں 2 خوشخبریوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ کچھ سالوں بعد اہل روم جو اہل کتاب عیسائی تھے کو ایرانیوں جو آتش پرست تھے پر فتح نصیب ہوگی۔ اسی دن مسلمان یعنی اہل قرآن کو مشرکین پر فتح کی صورت میں خوشخبری نصیب ہوگی۔ اہل روم کے لیے فتح کی پیشین گوئی۔ الف لام میم۔
غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ دنیا میں دو سپر پاورز آمنے سامنے تھے، ایک روم، دوسرا ایران۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ روم اہل کتاب عیسائی تھے اور ایرانی آتش پرست مجوس تھے۔ ایران مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ میں بت پرست مشرکین کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ جب وہ کسی شہر کو فتح کرتے تو مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو چڑھاتے کہ دیکھو ہمارے ایرانی بھائی مسلسل اہل روم کے مقابلے میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جس میں دو پیشین گوئیاں کی گئیں۔ پہلی یہ کہ چند سالوں میں اہل روم اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے اور مسلمان بھی اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین کے سردار ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی تھی کہ اگر آئندہ 9 سالوں میں اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ دوں گا، وگرنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت تک اس طرح دو طرفہ شرط کی حرمت نہیں آئی تھی۔ اس صورت کے نزول کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا فرمایا۔ قیصر روم ہرقل نے کسریٰ ایران پر پلٹ کر حملہ کیا جس پر قیصر کو فتح ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جس میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ یوں دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت دو طرفہ شرط کی حرمت آ چکی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ 5 وقتہ نمازوں کا ثبوت۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اس آیت سے 5 نمازوں کا اشارہ نکلتا ہے۔ حین تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ حین تصبحون میں فجر کی نماز ہے، عشیہ میں عصر کی نماز ہے، حین تظہرون میں ظہر کی نماز ہے۔ قدرت باری تعالیٰ کی نشانیاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مرد کی راحت کے لیے بیوی پیدا فرمائی، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات اور دن کا ایک ایک حصے نیند کے لیے، بجلی کی چمک سے ڈر اور امید دونوں ہوتی ہے، آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہیں۔ آخر میں بعث بعد الموت کو بیان فرمایا کہ ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ انسانی اعمال کا اثر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسانوں نے جو اعمال کیے اور جو اپنے ہاتھوں کمایا اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف، مصیبت یا طوفان آتا ہے اس کی وجہ انسانی اعمال ہیں۔ ذہن میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء پر جو تکلیفیں آتی ہیں کیا ان کا سبب بھی ان کے اعمال ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مصیبت ہر حال میں انسانی اعمال کی وجہ سے آئے۔ مصیبت آنے کا سبب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مصیبت یا تکلیف انسانی اعمال کے بجائے کسی اور سبب سے بھی آ سکتی ہے، اور آیت اس کی نفی بھی نہیں کر رہی۔ بغیر گناہ کے کسی کو کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آ جائے، جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں یہ ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ سورہ لقمان۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان حکیم کی نصائی کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، اسی لیے اس صورت کا نام بھی انہی کے نام لقمان پر رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت کا راستہ روکنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نضر بن حارث ایک مشرک تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے اور کہانیوں پر مشتمل کتابیں یا گانا گانے والی کنیز خرید کر لاتا، اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقت کی کہانیاں، عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہیں،
تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ مزیدار کہانیاں سناتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم نہ سنیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ انہیں حکمت عطا کی گئی تھی۔ وہ توحید پرست تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور برگزیدہ آدمی تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں فرمائی، بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اسے حاضر کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا قائل رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ 5 چیزوں کا علم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہاں 5 چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر لوگ انہی 5 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، نجومیوں سے انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں، اندازے انہی کے باروں میں لگاتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا اور انسان کہاں مرے گا۔ مذکورہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کے علم کو مفاتیح الغیب یعنی غیب کی 5 کنجیاں بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ السجدہ، اس صورت میں آیت سجدہ اور سجدے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں دین اسلام کے بنیادی ارکان توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آسمان و زمین کی تخلیق۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت تو دن رات ہوتے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، یہ متشابہات میں سے ہیں، اور استوى علی العرش کا معنی ہم نہیں جانتے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ استوى علی العرش پر مدلل بحث کے لیے القواعد فی العقائد کا مطالعہ فرمائیں۔ ملاقات کا ہونا یا کتاب کا ملنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی ہے اور آپ کو قرآن کریم دیا ہے۔ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، اس قرآن میں آپ نے شک نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن بسا اوقات اس پر مزید پختہ رہنے کے لیے اللہ پاک ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے اس دنیا میں ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں آپ شک نہ کرنا، یقین رکھنا کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے یہ ملاقات معراج کی رات آسمانوں پر ہوئی ہے۔ مقتدا کے لیے 2 شرطیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت کا مقتدا اور امام الہدا بناتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں: کمال علمی، کمال عملی۔ لَمَّا صَبَرُوا، یہ کمال عملی ہے۔ صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، طاعات پر بھی صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر بھی صبر کرنا اور مشقت آئے تو برداشت کرنا۔ کمال عملی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیات پر یقین رکھنا۔ یقین وہی کرے گا جس کے پاس علم اور فہم ہو، یہ کمال علمی ہے۔ سورۃ الاحزاب، اس صورت میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الاحزاب رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی دور میں نازل ہوئی، اس میں چند اہم چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کے احکام، غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، ازواج مطہرات، ختم نبوت، پردے کے احکام وغیرہ وغیرہ۔ 3 غلط باتوں کی تردید۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ عرب میں 3 باتیں بہت مشہور تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ جو سمجھدار آدمی ہوتا اور بات کی تہ تک پہنچتا تو لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اس کے 2 دل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے 2 دل پیدا نہیں فرمائے۔ دوسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دیتا تو وہ اپنی بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتے۔ تیسری یہ تھی کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسے ایسے سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹا ہو، میراث میں شریک کرتے اس کی بیوی سے اس کی طلاق یا وفات کے بعد نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تینوں کی تردید فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان سے عزیز، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مؤمنین کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہیں، اور ازواج مطہرات مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ مؤمنین کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے، تو پھر متبنہ کو کیسے وراثت مل سکتی ہے؟ غزوہ خندق کا واقعہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کا مختلف پہلوؤں سے تذکرہ چل رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے احد و بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر کے 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ پر حملے کی نیت سے نکلے۔ ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا۔ بالآخر خدائی مدد سے تیز آندھی چلی جس سے مشرکین بھاگ گئے۔ مدینہ سے یہود بنی قریظہ نے عہد شکنی کی تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا گیا۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا ہے جنہوں نے حیلے بہانے کر کے غزوے میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔ ازواج مطہرات کا ذکر۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس آیت کو آیت تخییر بھی کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق اور جنگ بنی قریظہ کی فتوحات کے بعد نفقہ بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ ازواج مطہرات کی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے ان آیات کو نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور اپنی اس سوچ کو بدلیں، اور اگر دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ لیکن قربان جائیے اپنی ماؤں پر کہ انہوں نے پہلی صورت اختیار کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی روحانی ماؤں کی قدر اور ان کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔